الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد جاءکم رسول من انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ہے عروس بات یہ سادی کی ایک دن انہوں نے خوشی خوشی یہ پیاری نعت نبی لکھی بلغ العلا بکماله لکھے پہلے تین جو مصرعے تو خصال ہی پہ اٹک گئے بڑے آگے پر نہیں بڑھ سکے کشفت دجا بجمالہ ملے شب کو خواب میں مصطفیٰ کہا نعت اپنی وہ پڑھ ذرا یہ کے بعد دیگرے یوں کہا حسنت جمیع خصالہ تو نصیب سادی کا جاگ اٹھا کھلے لب حضور کے یوں کہا ارے کہتا کیوں نہیں سادیہ صلو علیہ وآلہ سامعین محترم آج ایک مرتبہ پھر سے ہم عزیزم محمد عثمان صاحب کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور میزبان کا ذوق آپ کو اس پنڈال کی خوبصورتی سے نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ذوق کو اس شوق کو سلامت رکھے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج من الدنیا الا فی الایمان کہا کہ جس نے حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کی خوشی میں ایک درہم بھی خرچ کیا وہ جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں جائے گا زور سے کہہ دینا سبحان اللہ وہ جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں جائے گا تو یہ ہمارے میزبان جو حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں ان کا خوبصورت یہ ماحول اور یہ معزز مہمان جو سٹیج پہ بیٹھے نعت خوان حضرات کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ساتھ محبتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے حضور کے میلاد پہ خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا سامعین گرامی کیونکہ میں وقت کا عطل بسا کوشش کرتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو اب 10 بج چکے ہیں لیکن میں اپنے میزبان کی تشفی کے لیے اگر آپ کہیں تو چند منٹ جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ میزبان کے بھی دل کی تسلی ہو جائے گی کیونکہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہر روز محفل ہے کیا ہوتا ہے میرے لیے بحثیت خطیب یا نعت خوان کے لیے بحثیت نعت خوان بعض 2 3 پروگرام بھی ہوتے ہیں لیکن جس کے گھر محفل ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار سال بعد تے پروگرام ہونا ہوتا ہے اس کا سال کے بعد ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بھی جذبات کا دھیان کرنا ہوتا ہے روز آنے والوں کے بھی جذبات کا دھیان کرنا ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ میزبان کے جذبات کا خیال ہوتا ہے تو چند باتیں میں نے یہ گفتگو کچھ دن پہلے کی بہت سے لوگ موجود نہیں تھے کیونکہ مجھے کبھی بھی اس بات کا شوق نہیں رہا کہ اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کروں کیونکہ بڑائی اللہ رب العزت جل مجدہ کریم کی بارگاہ میں ہے اور جسے وہ بڑا کرنا چاہے اس کو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا ہے یہ رب کائنات کا حکم ہے سامعین گرامی حضور کا میلاد بیان ہوا یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا میں آج سوئی گیس کے دفتر میں آج ایک بڑی شاندار محفل میلاد تھی اور مجھے سوئی گیس کے دفتر میں بیان کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا تو میں وہاں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں میرے معزز مہمان بیٹھے ہیں یہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں اب وابڈا ٹاؤن میں انٹر ہوتے ہیں نا تو سب سے لیفٹ پہ جو گھر ہے ہمارے حاجی رفیق صاحب کا ہے جگمگا رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں خوبصورت لائٹنگ ہمارے حاجی ریاض صاحب آغا الماس خان صاحب
آج احسان صاحب اور دیگر معززین سلیم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، تو ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہم حضور پہ کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ آقا کا ذکر کرتے ہیں. وہ ذکر ہمیں عزت عطا کرتا ہے. حضرت حسان بن ثابت حضور کے آج صاحب حضور کے ثنا خوان ہیں. یہ خوش قسمت لوگ ہیں نا. ان نعت خوانوں کو میں نے سنا اور آپ نے سنا اور داد بھی دی اور محبتیں بھی دی، لیکن جناب حسان تو وہ تھے جنہیں حضور نے کہا تھا حسان میرے سامنے بیٹھ ممبر پہ نعت سنا مجھے میرے. اور جناب حسان نے نعت سنائی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا. کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ حضور آپ سے زیادہ پیارا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے حسین آج تک کسی عورت نے پیدا نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب حضور آپ کو تو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. آپ کو ہر عیب سے پاک ہے. یہی میلاد ہے نا، پیدا کرنا. آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء گویا حضور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے چاہا رب نے ویسا آپ کو پیدا فرما دیا. اب آگے سنیے. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. کہا حضور میں اور میرے ماں باپ، میرے ماں اور میری باپ حضور سارے کے سارے آپ کی عزتوں پہ قربان ہیں. اور آخر میں ایک بات کہی جو میں آج کہنے والا ہوں، وہ یہ ہے آپ نے کہا تھا ما ان مدحت محمدا بمقالتی. یہ آپ سب کے لیے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد. کہا میں نے اپنے اشعار میں حضور کی تعریف نہیں کی، بلکہ حضور کا ذکر کر کے اپنے اشعار کا درجہ بڑھا لیا. اپنے کلام میں نے حضور کی تعریف نہیں کی، بلکہ حضور کا ذکر کر کے اپنی کلام کا درجہ بلند کر لیا ہے. عزیزان محترم، جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ذکر مصطفیٰ کو بلند نہیں کرتے، وہ تو رب نے کر دیا. وہ تو یہ کسی کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بڑھا دیتے ہیں. وہ ایک انور صابری نام کا شاعر تھا، اس سے کوئی 50 سال پہلے. اس نے ایک شعر لکھا، اس کی نعت ہے، مجھے وہ پوری نہیں آتی لیکن اس کا مقطع مجھے آتا ہے. انور صابری نے کہا تھا کہ یہی ہے فلسفہ انما انا بشر. یہی ہے فلسفہ انما انا بشر. خدا کے بعد سب کچھ کہو خدا نہ کہو. خدا کے بعد سب کچھ کہو خدا نہ کہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کر نہیں سکتے، ہماری اپروچ نہیں ہے. دیکھیں آپ میں سے بہت لوگ ہیں جنہیں میں نہیں جانتا. قاری سرفراز صاحب کو جانتا ہوں، حاجی صاحب کو، نثار صاحب کو، ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو. مجھ سے کوئی عادی ریاض صاحب کا تعارف پوچھے، حاجی رفیق صاحب کا پوچھے، صوفی صاحب کا پوچھے، میں بتا دوں گا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یہ دو بزرگ بیٹھے میں نہیں جانتا. اب مجھے کوئی ان کا تعارف پوچھے میں بتا سکتا ہوں؟ بولیے ذرا، بول دیجئے نا یار. نہیں بتا سکوں گا. کیوں کہ میں ان کا مکمل تعارف، لیکن ویسے میں ایک تعارف تو جانتا ہوں، ایک تعارف تو، اور میں بیان بھی کیا کرتا ہوں کہ محمد کی محبت سے محبت تیری میری. یہ میں جانتا ہوں، محمد کی محبت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. تو یہ تعارف تو ہے، لیکن حقیقت میں کون ہے، نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں نہیں بتا سکتا. تو میں ان کی تعریف کا حق ادا کر سکتا نہیں ہوں. تو پھر میں اور آپ حضور کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں. جس نے بچپن سے لے کر ہجرت تک، غار سے لے کر مزار تک جس کا ساتھ ہے، نبی پاک نے تو اسے بھی کہا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. ابو بکر بچپن سے لے کر اب تک میرے ساتھ آ رہا ہے، لیکن ابو بکر میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے، اس کو میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. یہی مرزا غالب نے کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک
مرتبہ دان محمد دست. لوگوں نے کہا تھا غالب حضور کی نعت لکھ، تو غالب نے کہا غالب میں حضور کی ثنا رب پہ چھوڑتا ہوں. کسی کی تعریف تو وہ کرے جو اصل مقام اور مرتبے کو جانتا ہو، تو نبی کا مقام کیا ہے اسے خدا جانتا ہے، اور تعریف کا حق بھی وہی ادا کر سکتا ہے. اسی لیے تو رب ہمیں کہتا ہے ایمان والو درود پڑھو، ایمان والو تم نبی پر درود پڑھو، اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. عجیب بات نہیں لگتی؟ رب تعالیٰ ہمیں کہتا ہے سو حساب درود تم پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو نبی پر درود اور سلام پڑھو. اور جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ، ان پر سلام. رب ہمیں کہتا ہے، ہم الٹا رب کو کہتے ہیں رب تو کر. سبب کیا ہے؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، علامہ رازی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کہتا ہے بندے سے کہ بندے میرے نبی پہ درود بھیج، تو بندہ عجز کا اظہار کرتا ہے، مولا تیرے نبی کی ذات پہ جو سلام بھیجنے کا حق ہے وہ بندہ تو ادا ہی نہیں کر سکتا. وہ حق ادا تب ہوگا جب تو اپنے رب پہ نبی پہ درود پڑھے گا، جب تو اپنے نبی پہ درود پڑھے گا. محترم سامعین، اس لیے ہم حق ادا نہیں کرتے. ہم تو بس وہ ایک کسی شاعر نے کہا تھا فارسی میں کہ نغمہ کجا و من کجا ساز و سخن بہانہ ایست. نغمہ کجا و من کجا ساز و سخن بہانہ ایست. سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، کہ میں کیا اور میرا نغمہ کیا. نغمہ کجا و من کجا، میں کیا اور میرا نغمہ کیا. ساز و سخن بہانہ ایست، یہ ساز یہ سخن یہ تو ایک بہانہ ہے. سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را، اپنی بے لگام اٹھنی کو میں نے بھی مصطفیٰ کی محبت کی قطار میں لگا رکھا ہے. تو یہی ہے ہمارے بھائی عثمان صاحب نے کیا ہے. سامعین، میں نے جو آیت پڑھی ہے دو تین باتیں اس پر کر کے میں سلام کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. فرمایا لوگوں تمہارے پاس لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے آ گئے. کہاں سے آ گئے؟ تم ہی میں سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مخاطب قریش تھے، اور قریش مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سب سے پہلے مخاطب بنے، آپ کا خاندان تھا. تو ان کے لیے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے آیا. ایک اس کا لفظ ہے انفسکم. غور سے پلیز دو تین باتیں غور سے سمجھنے والی بات سمجھ کے جو ہے وہ آپ کو مزہ آئے گا. انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، نبی پاک علیہ السلام تمہارے نفسوں میں سے آئے. اور ایک اس کی قرات جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خود نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھی اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم. کہیے سبحان اللہ. من ان پہلے کا ترجمہ ہے بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے. اور دوسرا جب پڑھے من انفسکم تو ترجمہ ہوگا لوگوں تمہارے پاس رسول آیا جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے. جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے. اور یہی وہ بات ہے جس پر میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں. زیادہ سمجھاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. سیدھی سیدھی باتیں کر لیتے ہیں. اور وہ سیدھی باتیں یہ ہے، ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں آئے. چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے، غصے کے آثار تھے، اور کسی شخص نے ان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے نسب پر طنز کیا تھا. نسب پر طنز کیا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام کو آ کے بتا دیا. حضرت نبی پاک علیہ السلام منبر پہ بیٹھے، اعلان کیا بلاؤ لوگوں کو. لوگ آ گئے، جمع ہو گئے. جب سارے لوگ آ گئے، صحابہ کرام آ گئے، مجمع لگ گیا، منبر پہ حضور تشریف فرما ہو گئے. تو سرکار کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے. سرکار نے پوچھا من انا، صحابہ میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام سہم گئے کہ آج یہ طرز کلام کیسا ہے حضور علیہ السلام کا، جس زبان سے ہمیشہ پھول برستے ہیں، آج اس زبان پہ ناراضگی کے آثار ہے. من انا انتہائی جلالی جملہ تھا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام عرض کرتے انت رسول اللہ،
آقا آپ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اور لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا تو مجھے سب سے بہترین حصے کے اندر رکھا، اور جب رب نے اس کو آسمان و زمین میں تقسیم کیا مجھے بہترین حصے کے اندر رکھا، جب اس کو عرب اور عجم کے اندر رکھا تو مجھے بہترین حصے عرب کے اندر رکھا، جب عرب کو شہروں میں تقسیم کیا مجھے بہترین شہر میں رکھا، جب شہر کو قبیلوں میں تقسیم کیا مجھے بہترین قبیلے کے اندر رکھا، جب قبیلے کو گھروں میں تقسیم کیا مجھے بہترین گھر میں رکھا، اور جب گھر کو نفوس میں تقسیم کیا مجھے سب سے بہتر نفس بنایا۔ اے مسلمانوں سنو، صحابہ سنو، میں اپنے حسب کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ ہوں، اور اپنے نسب کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ، میں اپنے حسب کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ ہوں، اور اپنے نسب کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ ہوں۔ وہ نفیس ترین ہے، وہ نفیس ترین ہے۔ کیا عالم ہے نفاست کا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے امام نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے ذکر امام احمد رضا کا کہیں سنا ہوگا، آج مجھ سے سنیں کہ شرک تھا جب ناز کرنا۔ کون؟ احمد رضا۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، تانا زن تھے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، اور یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، صورتیں کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورتیں تسکین کی نکلی دلے سیماب سے، چرخ پر ایک کرن پھوٹی یک با یک مہتاب سے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے، امت احمد مرسل کا ناخدا کہنے لگے۔ وہ امام احمد رضا جب حضور کے جسم اقدس کی نفاست کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جسم اطہر پہ مکھی نہ بیٹھی کبھی، جس میں اطہر پہ مکھی نہ بیٹھی کبھی، اس بدن کی نظافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کا جسم اطہر ایسے کہا تمہارے اندر رسول آیا جو تم میں سب سے نفیس ترین ہے، جو سب سے، جو طبیعت نفیس ہوتی ہے نا، نفیس ہوتی ہیں وہ طبیعتیں، ان کو ذرا ذرا سی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ حضرت صوفی صاحب، حضرت مرزا مظہر جانے جانا، آپ کے پاس بادشاہی وقت آیا تو جو اللہ والے ہوتے نا، بادشاہوں کے محتاج نہیں ہوتے، خود بادشاہ ہوتے ہیں اپنی سلطنت میں، اور بادشاہ جھک کے ملتے ہیں آ کے ان کو۔ تو بادشاہ وقت آیا، آ کے چند لمحے بیٹھا نا، تو اس نے کہا پانی پینا ہے۔ آپ نے کہا وہ گھڑا رکھا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی رکھی ہوئی ہے اس کی چھونی، پانی پی وہاں سے۔ بادشاہ خود گیا اور خود جا کے وہاں سے پانی پیا اور وہ اوپر رکھ دی، لیکن رکھتے وقت وہ ٹیڑھی لگ گیا۔ اب آپ بار بار اس کو دیکھتے ہیں، بادشاہ پھر آگے بیٹھ گیا، بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والے بات کرنے سے جھکتے نہیں ہیں۔ اس نے جب 2 مرتبہ 3 دفعہ دیکھا نا تو بادشاہ کہتا ہے حضور کوئی خدمت، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ کہتا ہے بادشاہ تو چھونی تو سیدھی رکھ نہیں سکتا، کیا کر سکتا ہے میرے لیے؟ یہ طبیعت کی نفاست ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے نفیس ترین طبیعت کے مالک تھے۔ اور طبیعت کی نفاست کیا ہے؟ میں نے چند دن پہلے ایک بات کی تھی، میں آج بھی 15 16 17 سال، شاید اس سے زیادہ 18 19 سال بیت چکے ہیں، میں جب بھی نہاتا ہوں تو اپنی بغلوں میں پھٹکڑی لگاتا ہوں یا کوئی خوشبو لگاتا ہوں جس سے پسینہ آئے تو پسینے سے بدبو نہ آئے۔ آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے، یہ نفاست کا تقاضا ہے، لیکن بے سبب نہیں تھا۔ ایک بہت لاڈلے دوست کے پیچھے بائک پہ بیٹھا تھا، تو میرے جسم سے کھیل کے آ رہے تھے کرکٹ، تو بائک پہ بیٹھا تو جسم سے سمیل آ رہی تھی، تو اس نے بڑا لاڈلا تھا، بڑا پیارا تھا، اس نے کہا پیچھے ہٹ کے بیٹھ یار تیرے جسم سے بدبو آ رہی۔ تو بات کلیجے میں اتر گئی، اور آج تک عمل اس بات پہ ہے کہ میں جب چلوں تو میرے جسم سے سمیل نہ آئے۔ تو یہ بات تھی، میں بھی آپ بھی ہم سب، ہم جب گرمی آتی ہے تو پسینہ آتا ہے تو جسم سے جو ہے وہ پسینہ بدبودار ہوتا ہے۔ نبی پاک کے جسم اطہر کی نفاست کو دیکھنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہوتا حضور ہمارے گھر میں آرام فرماتے،
میری امی جان چمڑے کا بستر حضور علیہ السلام کے لیے بچھا دیتی. عرب کی گرمی ہے اور پسینہ حضور علیہ السلام کو آتا. میری والدہ جب حضور علیہ السلام بستر سے اٹھتے نا تو میری والدہ ایک لکڑی لے کے نا وہ سارا پسینہ جو چمڑے کے بستر کے اوپر ہوتا اس کو ایک شیشی میں ڈالنا شروع کر دیتی. آقا علیہ السلام پوچھتے ام سلیم کیا کرو گی اس کا؟ ام سلیم کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہیں حضور ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیں گے. کہیے سبحان اللہ. ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیں گے. فہو اطیب طیبنا. اور حضور جب آپ کا پسینہ کسی خوشبو میں جائے گا نا تو وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ خوشبو بن جائے گا. آپ حدیث مبارکہ پڑھیں بخاری میں ایک عورت آتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں. عرض کیا حضور بیٹی کی شادی آ رہی ہے, بیٹی کی شادی آ رہی ہے, اپنی حیثیت کے مطابق انتظام تو کر رکھے ہیں لیکن خوشبو کوئی نہیں ہے. خوشبو آقا علیہ السلام فرماتے کیا کرتے ہیں کہ جاؤ کسی گھر سے خوشبو تلاش کرو؟ یہ نہیں فرماتے. اور جا ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آ اور کھلے منہ والی شیشی لے آ. وہ جاتی ہے اور کھلے منہ والی شیشی لے کے اور لکڑی کا ٹکڑا لے کے آتی ہے. راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور علیہ السلام اپنی بغلوں سے اپنی یہاں پہ جو ہے کلائیوں سے لکڑی یوں لگاتے ہیں جیسے آپ نہیں کرتے, یوں گرمیوں میں کرتے ہیں نا ایسے تو قطرے گرتے ہیں نا نیچے. تو آقا علیہ السلام جو ہے یوں لکڑی لگاتے ہیں اور لکڑی کے نیچے جو ہے جب قطروں کی پسینے کے قطروں کی دھار بنتی ہے تو اس کے نیچے حضور وہ شیشی کر دیتے ہیں اور اس شیشی کے اندر پسینہ جمع کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں جب وہ کچھ اس کے اندر پسینہ جمع ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں جاؤ جا کے اپنی بیٹی کے کپڑوں پہ لگا دینا. اللہ کی قسم راوی کہتا ہے وہ عورت وہ حضور کا مبارک پسینہ لے کے گئی اور پسینہ جب لے کے گئی تو عالم یہ ہوا کہ ان کے گھر سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی کہ وہ خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا تھا. وہ خوشبو والوں کا گھر. تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی, تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے, پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے. فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ, ہم کو تو ہر چیز مدینے سے ملی, ہم کو تو ہر چیز. ہم کو تو ہر چیز, ہم کو تو ہر چیز, بولیے ہم کو تو ہر چیز, ہم کو تو ہر چیز مدینے سے ملی ہے. اللہ کی قسم یہ حدیث مبارکہ مسئلے حل کرتی ہیں. یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, مکاتب فکر بھی مختلف ہیں, وہ محافل سننے کے لیے آتے ہیں. آپ ہماری محفل میں آپ کو آتے ہوئے کئی دن گزر گئے. ایک بات آپ نے یاد رکھی کہ ہم طنز برائے طنز نہیں کرتے, بے مقصد تنقید نہیں کرتے, اپنوں کو بھی سمجھاتے ہیں بیگانوں کو بھی سمجھاتے ہیں. اور وہ سمجھانا یہ ہے ہر بات پہ بحث کرو, ہر بات پہ مناظرہ کرو, لیکن خدا را نبی کی شان پہ مناظرے نہ کرو. ہر بات کو اختلاف کا موضوع بناؤ لیکن نبی کی ذات کو اختلاف کا موضوع مت بناؤ. ارے کتنا وہ بدقسمت ہوگا امتی, وہ بیٹا کتنا بدقسمت ہے کہ ایک کہے کہ میرے باپ میں یہ خوبی تھی اور دوسرا کہے نہیں ابے نے تو کسے گلدا پتہ ہی نہیں سی آگا. ایک کہے ابا جی بہت بڑے عالم تھے اور دوسرا کہے نہیں ابا جی تو ان پڑھ تھے, چٹھے ان کو کچھ نہیں آتا تھا. میں سمجھتا ہوں اس بیٹے کے بیٹے ہونے میں شک ہے. ہر بات میں مناظرہ ہو لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں میں مناظرے نہیں ہونے چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات وہ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سرخیل تقریباً میں نے روایات میں پڑھا 230 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو حضور کی نعت لکھا کرتے تھے. کم و بیش 230 صحابہ حضور کی نعت لکھا کرتے تھے اور ان میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں, سیدنا فاروق اعظم بھی موجود ہیں, سیدنا عثمان موجود ہیں, سیدنا علی موجود ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہیں, طلحہ موجود ہیں, حضرت حسان بن ثابت اور بڑے بڑے صحابہ کرام حضور کی نعت لکھتے ہیں. ایک بات سے ختم کرتا ہوں, صحابہ کرام نے کیا کہا. حضرت کعب بن زہیر وہ شخص تھے ایمان نہیں ابھی لائے تھے تو کافروں کے پاس ہوا کرتے تھے اور جب کفر میں تھے تو کافر حجب لکھا کرتے تھے حضور کی. حجب کا مطلب ہے اشعار کے اندر تنقیص کرنا. حجب لکھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حجب بڑی ناگوار گزری. فتح مکہ کا دن آ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت نے کہا
سب کو معافی دے دو، جو صحن کعبہ میں آئے معاف کر دو، جو گھر کے دروازے بند کر لے معاف کر دو، تلوار پھینک دے معاف کر دو، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے معاف کر دو، لیکن اگر تمہیں کعب بن زہیر نظر آئے دیوار کعبہ سے بھی چمٹ جائے، چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا، کیونکہ میری گستاخی کیا کرتا تھا۔ بھائی مسلمان ہو چکے تھے، کہا سخت آرڈر ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اگر پہنچ جاؤ نا معافی تمہیں بھی ملی جائے گی۔ بالآخر چہرے پہ چادر ڈالی اور چھپتے چھپاتے حضور کے صحابہ سے چھپتے چھپاتے، گلی گلی تیری یاد بچھی ہے، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ چھپ کے گردن چہرے پہ کپڑا ڈال کے آ گئے اور آ کے پوچھتے حضور سب کو معافی دے دی، کعب بن زہیر آ جائے تو وہ بھی معاف، سب کو معاف کر دیا۔ خود پوچھ رہے ہیں حضور سب کو معاف کر دیا، اگر کعب بن زہیر آ جائے تو کیا اسے بھی معافی مل جائے گی؟ چہرہ والضحیٰ پہ مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جسے دیکھ کے صحابہ نہال ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار نے مسکرا کے کہا کعب آ ہی گیا ہے تو جا تجھے بھی معاف کر دیا، جا تجھے بھی معاف کر دیا۔ آنکھوں سے آنسو آئے اور عرض کی آقا وہ زبان جو ساری زندگی ہجو لکھتی رہی، اگر حکم ملے تو وہ زبان نعت بھی کہنا چاہتی ہے۔ فرمایا کعب سناؤ۔ جناب کعب نے بہت لمبا قصیدہ حضور کو سنایا، لیکن اس کا ایک شعر ہے ان الرسول لنور، ان الرسول لنور یستضاء به محند من سیوف الہند مسلول۔ آپ نے کہا بے شک اللہ کے نبی نور ہیں، کہنا سبحان اللہ۔ ان الرسول، بڑی تعجب کی بات ہے، میں بڑا بعض اوقات نا ٹینشن میں آ جاتا ہوں۔ اپنے گاؤں سے چل کے یہاں تک ہر جگہ پہ میں نے حضرت عثمان کے نام کے ساتھ ذوالنورین لکھا ہوا دیکھا۔ آپ نے بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیا لکھا ہے؟ ذوالنو، بول دیجئے یار، بولیے کیا لکھا دیکھا ہے؟ وہ آخر والے بھی سن رہے ہیں، کیا لکھا دیکھا ہے؟ حضرت عثمان ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ بولیے بولیے، دو نوروں والے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والے، اور دو نوروں والے کیوں ہوئے؟ میرے آقا کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں حضور جناب عثمان کے نکاح میں آئیں، تو جب نکاح میں آئی تو ہو گئے دو نوروں والے۔ تو جس نبی کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود، جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ نبی، جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نور علی نور ہے۔ تو کہا ان الرسول لنور، بے شک نبی نور ہیں جس سے زمانہ منور ہوتا ہے۔ من سیوف الہند مسلول، کہا وہ ہند کی تنی ہوئی تلوار ہیں۔ آقا کے سامنے یہ قصیدہ پڑھا، نبی پاک علیہ السلام نے کہا کعب سن، تیرا پہلا مصرع ٹھیک ہے، پہلا مصرع ٹھیک ہے کہ میں جو ہے وہ نور ہوں اور مجھ سے زمانہ منور ہے۔ دوسرے شعر میں تبدیلی کر لے، مجھے ہند کی تلوار نہ کہہ، مجھے رب کی تلوار کہہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔